بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حصى حصوات من ماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیشتر گھروں میں روزہ کھولنے کے لیے کھجور کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چواروں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں سحری اور افطار میں کھجور کے استعمال کی ترغیب موجود ہے۔ کھجور کھانا، اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس سے علاج تجویز کرنا سب سنتیں ہیں۔ الغرض اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عجوہ کھجور جنت میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ کھجور کی افادیت ماہرین صحت کے مطابق کھجوروں میں وافر مقدار میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، وٹامن سی، وٹامن کے اور دیگر غذائی خصوصیات شامل ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کھجوروں کو روزانہ اپنی خوراک میں ضرور شامل کرنا چاہیے، خصوصاً سحری میں۔ اگر 5 سے 6 کھجوریں کھا لی جائے تو دن بھر جسم میں توانائی برقرار رہے گی۔ کھجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، پٹوں، اعصاب اور شریانوں کو پرسکون رکھتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور اس میں موجود تانبے کے ساتھ مل کر ہائپر ٹینشن اور دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھتا ہے۔ کیلشیم، جو کھجور کا ایک اہم جز ہے، یہ عضلات، شریان اور اعصاب کو پھیلاتا ہے۔ کھجور میں موجود پوٹاشیم دل کے پٹوں کو مضبوط بناتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے کو بہتر کرتا ہے اور کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے۔ اس پھل میں موجود فاسفورس دانت اور ہڈیوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کھجور میں شامل آئرن اس کا اہم حصہ ہے، جو وٹامن B2 اور کاپر کے ساتھ مل کر خون کے سرخ خلیات کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ بذریعہ خون پٹوں اور خلیات تک آکسیجن کی فراہمی ممکن بناتا ہے، بصارت کو بہتر کرتا ہے۔ وٹامن A کی کھجور میں دستیابی سے رات کو نظر بہتر ہوتی ہے اور جلد خشک نہیں ہوتی۔ سیب اور ناشپاتی کی طرح کھجور کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں دل کی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ کھجور کے بے شمار فوائد اور بھی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ پھل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے آخری کلام قرآن مجید میں 20 سے زائد مقامات پر موجود ہے، جبکہ احادیث مبارکہ میں بھی بیشتر مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس نے کھجور کی اہمیت اور فضیلت پر مہر یقین لگا دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک نفاس والی عورت کے لیے کھجور کے برابر کوئی شفا نہیں، اور نہ ہی شہد کے برابر مریض کے لیے کوئی شے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو حالت نفاس میں، یعنی جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو، کھجور کھلایا کرو، کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کی یہ غذا تھی۔ اگر علم خداوندی میں اس سے اعلیٰ کوئی دوسری غذا ہوتی
تو ان کو وہ ضرور کھانے کو ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفاس میں جب عورت کی غذا کھجور یا چوارے ہوتی ہے تو اس کا بچہ بردبار ہوتا ہے۔ برلن یونیورسٹی کے شعبہ فارماکالوجی کے ڈاکٹر نکس کلور نے کھجور پر طویل تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر روزانہ ایک کھجور حاملہ خواتین کو استعمال کرائی جائے تو اس کا اثر حاملہ کے تمام اعضاء پر مثبت پڑتا ہے اور ساتھ ہی بچے کو بھی بہت تقویت پہنچتی ہے۔ جو خواتین کھجور کا استعمال کریں گی ان کے حمل کی پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی اور وضع حمل کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ وضع حمل کے وقت ماہرین کھجور کا استعمال ضروری بتاتے ہیں کیونکہ اس سے وضع حمل یعنی ڈیلیوری کیس کی پیچیدگیاں اور اس کے بعد مختلف امراض سے خواتین بچ جاتی ہے۔ ایک خاتون کا ڈیلیوری کیس ہمیشہ مشکل اور بہت پریشان ہوتا تھا۔ بہت علاج کرائے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ مشورہ دیا کہ اس کو روزانہ 1، 2 یا اس سے زائد کھجوریں استعمال کرائی جائیں اور وضع حمل سے پہلے تک استعمال کرائی جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو مریضہ حیرت انگیز طریقے سے صحت یاب ہو گئی۔ شمائل ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر ایک کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور پھر نوش فرمایا۔ کھجور کو اگر دنیا کا سب سے صحت مند پھل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ یہ پھل غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کو خشک میوہ بھی کہا جاتا ہے۔ کھجور کا ذائقہ میٹھا اور دلکش ہوتا ہے اور اس میں کیلوریز کی مقدار بھی دوسرے خشک میوہ جات کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ کھجوروں کو متعدد اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر قسم غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ کھجور میں پائے جانے والی غذائی اجزاء یہ ہے: فائبر، پوٹاشیم، میگنیشیم، منگنیز، کاپر، وٹامن B6، پروٹین اور آئرن۔ کھجور قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے اور دمے کی علامات، الرجیز وغیرہ میں بہت کمی لاتی ہے۔ یہ پیٹ بھرے رکھنے میں بھی مفید ہے اور میٹھا کھانے کی خواہش کو بھی کم کرتی ہے۔ دل کی صحت میں بہتری لاتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے، قبض سے نجات دیتی ہے، آنکھوں کے امراض میں بھی بہت مفید ہے، ہڈیوں کی صحت میں بہتری لاتی ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہے، اعصابی نظام میں بہتری لاتا ہے، جلد کی صحت میں بہتری لاتا ہے، جوڑوں کے درد میں کمی کرتا ہے، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ میں بھی کمی کرتا ہے، کینسر کے خطرات میں کمی آتی ہے۔ ماہ رمضان میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کھجور ایک بابرکت اور لذیذ پھل ہے اور اس میں بے پناہ توانائی پوشیدہ ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے سے روزہ دار کے جسم میں توانائی کم ہو جاتی ہے جسے پورا کرنے میں اس کا اہم کردار ہے۔ طبی ماہرین بھی اس کے استعمال کو فائدہ مند قرار دیتے ہیں۔ مسلمان روزہ کھجور کے ساتھ ہی افطار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پھل اور سنت ہے۔ کھجور رمضان مبارک میں استعمال ہونے والا سب سے پسندیدہ پھل ہے۔